لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا اور بات چل رہی تھی رمضان کے روزے کے متعلق کہ جس طرح ایک روزہ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے رکھتے ہیں کہ کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، خواہشات نفسانی سے رک گئے، ایسے ہی یہ بات بتلائی کہ زبان کا بھی روزہ ہے اور اس کی تفصیلات سامنے آئیں. اب اگلی بات کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے. آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے آنکھوں کو بچانا ہے جس کے دیکھنے سے شریعت نے منع فرمایا. جن چیزوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے شریعت نے منع فرمایا اس جگہ نگاہ کو اٹھائیں گے تو آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جب آنکھوں کا روزہ ٹوٹ گیا تو جو روزے کے فضائل ہیں، جو فوائد ہیں، جو انعامات ہیں اس کو نہیں ملیں گے. اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ یہ جو ہم کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے کھانے پینے سے رکنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والا عمل ہے اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ان رحمتوں سے پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. لہٰذا اب آنکھوں کا روزہ بھی ضروری ہے اور اس وقت جو آنکھوں کا روزہ خراب ہو جاتا ہے وہ موبائل کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ہم کسی بھی ضرورت کے لیے موبائل کو، خصوصاً ٹچ موبائل کو استعمال کریں گے تو اس میں تصویریں آئیں گی اور نامحرم کی تصویریں آئیں گی اور لا محالہ اس پر نگاہ پڑے گی اور اس پر نگاہ پڑنا اور روزے کے انوار کا زائل ہونا یہ ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ حتی الامکان بڑے موبائل سے احتیاط کی جائے اور ضرورت کے طور پر چھوٹے موبائل کو استعمال کر لیا جائے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہو گئی کہ وہ قرآن پاک بھی موبائل میں پڑھتے ہیں. تو موبائل میں قرآن پاک پڑھنا جائز تو ہے، ناجائز نہیں کہیں گے اسے، مگر جو قرآن پاک کے پڑھنے کے انوار ہیں، جو برکات ہیں، جو فیوضات ہیں وہ اس پڑھنے سے نہیں ملیں گے، بس کام چل جائے گا. دیکھو، آپ نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں تو آپ اپنے سارے کاغذات، اوریجنل کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ جمع کراتے ہیں، شناختی کارڈ کی بھی فوٹو اسٹیٹ جمع کراتے ہیں. پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں تو اوریجنل چیزیں منگاتے ہیں. بھئی ہر کاغذات اوریجنل ہو، شناختی کارڈ بھی اوریجنل ہو. ارے بھئی جب ہم نے انہیں فوٹو اسٹیٹ دے دی ہے پھر اوریجنل کیوں منگواتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اوریجنل کی؟ کیا فوٹو اسٹیٹ میں وہ نمبر نہیں ہے شناختی کارڈ کے؟ کیا اس نمبر سے وہ کلک نہیں کر سکتے کہ نادرا میں دیکھیں کہ یہ رجسٹریشن ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کہتے ہیں نہیں، آپ اوریجنل ساتھ لائیں. انٹرویو کے وقت وہ آپ کے اوریجنل کاغذات دیکھیں گے. تو بھائی یہ قرآن پاک جو اصل ہے یہ اوریجنل ہے
اور موبائل میں اس کی تصویر ہے، تو تصویر اور نقل وہ اصل کے قائم مقام تھوڑی ہوتی ہے۔ 5000 کا نوٹ ہے تو 5000 کا نوٹ آپ دکاندار کو کہیں کہ بھئی میں نے آپ کے موبائل پر واٹس اپ کر دیا، مجھے 5000 کی چیزیں دے دیں، تو آپ کو 1 روپے کی ٹافی بھی نہیں دے گا۔ بھائی کیوں نہیں دے گا؟ وہی تو پورا کا پورا نوٹ ہے جس کی آپ نے صورت لی ہے، تصویر لی ہے اور آگے واٹس اپ کر دیا، اس کے موبائل پر وہ 5000 کا نوٹ پہنچ چکا ہے، مگر اسے اوریجنل کی حیثیت نہیں دی جاتی۔ کہتے ہیں نہیں، یہ 5000 کا نوٹ یہ نقل ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، اس سے 1 روپے کی ٹافی نہیں ملے گی، حالانکہ اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بینک دولت پاکستان، حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان 5000 روپے مطالبے پر ادا کرے گا، مگر آپ اس واٹس اپ کی حیثیت، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے یہ بیکار چیز ہے۔ تو اس لیے موبائل پر قرآن پاک پڑھ لینے کی گنجائش ہے، مگر کب؟ بوقت ضرورت، سفر کی حالت ہے، قرآن پاک موجود نہیں ہے، تو اس وقت تو پڑھ لیا جائے کہ یہ ضرورت پیش آ گئی، اب اس وقت اس صورت سے کام چلا لو، اس تصویر سے کام چلا لو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قرآن پاک موجود ہے اور وہاں ہم قرآن پاک کو نہ اٹھائیں اور موبائل پر قرآن پڑھیں، بھائی یہ بہت بڑی خیر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ جائز تو ہے، اب لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی جائز ہے تو کیا ہے، کیا حرج ہے؟ بھائی آپ اٹھیں گے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لیں گے، قرآن پاک کو چومیں گے، یہ سب عبادت ہے۔ آپ یہ سب عبادتوں سے محروم ہو رہے ہیں، بس آپ نے موبائل پر کلک کیا اور جو ہے وہ موبائل پر قرآن پاک آ گیا۔ تو بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ ایک قسم کی قرآن پاک کی بے ادبی بھی ہے، اس لیے کہ اسی اسکرین پر تھوڑی دیر پہلے عورتوں کی تصویریں تھیں اور اسی اسکرین پر اب قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اسکرین وہی کی وہی ہے۔ تو جہاں اسی اسکرین پر تھوڑی دیر پہلے ناچ گانے تھے اور ابھی اسی اسکرین پر قرآن پاک آ رہا ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے آدمی احتیاط کرے۔ اور پھر وہ عجیب مثال دے کر بات کو سمجھاتے ہیں، آپ کے گھر مہمان آیا تو آپ نے اسے روح افزا کا شربت گلاس میں نہیں دیا، کس میں دیا؟ اگال دان میں دیا۔ پہلے اگال دان گھر میں رکھتے تھے کہ پان کی پیک اس میں ڈالی جاتی تھی، تو اسٹیل کا نیا نویلا صاف ستھرا اگال دان آپ نے نکالا، اس کو عرق گلاب میں دھویا، عرق گلاب میں دھو کر اس میں آپ نے روح افزا کا شربت بھر کے پیش کیا اپنے مہمان کو کہ حضرت پی لیجئے، تو مہمان کیا کہے گا؟ ارے بھائی کس چیز میں پیش کر رہے ہو؟ تو آپ کو بھائی جائز تو ہے، میں شربت پیش کر رہا ہوں، آپ اس اگال دان کو اٹھائیے اور پی جائیے، آپ کو شربت پینے میں کیا حرج ہے؟ یہ میں نے اس اگال دان کو آب جو ہے عرق گلاب میں دھویا ہے اور اسٹیل کا ہے، اس میں ایک دن بھی ہم نے اگال دان میں تھوک نہیں پھینکی، پیک نہیں ڈالی پان کی، یہ تو ہم 0 میٹر دکان سے لائے ہیں اور پھر اس کو عرق گلاب سے دھویا ہے اور پھر مہمان کے اکرام میں اس کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو پینے میں عار محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں پی رہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی میں نہیں پیتا، آپ میری بے اکرامی کر رہے ہیں، آپ بے ادبی کر رہے ہیں، مہمان کی آپ کو مہمان کی قدردانی کا حق آتا نہیں ہے، مہمان کی قدردانی نہیں جانتے۔ اگالدان میں شربت پیش کیا جاتا ہے، مہمان ناراض ہو جائے گا۔ بھائی کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ جائز کام تو کیا ہے آپ نے کوئی ناجائز کام کیا ہے؟ بالکل جائز کام کیا ہے، کوئی حرام کام نہیں کیا، بلکہ اس کو شربت روح افزا پیش کر رہے ہیں، مگر بھائی کس چیز میں پیش کر رہے ہیں؟ تو بس یہی آپ سوچیں کہ قرآن پاک ہم جس آلے میں پڑھنے لگے ہیں وہ آلہ کیا چیز ہے، اس پر کیا چیز چلاتے رہتے ہیں سارا دن، اور اسی پر پھر ہم قرآن پاک چلائیں۔ تو انتہائی مجبوری کی صورت میں جہاں کوئی قرآن پاک ملنے کا امکان نہ ہو، وہاں مجبوری میں آدمی پڑھ لے کہ کم از کم قرآن کی پاک کی تلاوت تو ہو جائے، تلاوت سے محرومی نہ ہو۔ جہاں مجبوری نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو
یہ سستی ہے، یہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے کہ آدمی کھڑا نہ ہو، قرآن پاک نہ اٹھائے، قرآن پاک کو نہ چومے، قرآن پاک کو نہ دیکھے، اور بس موبائل میں شروع ہو جائے دیکھ اور پڑھنے لگے۔ تو یہ جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے بھائی، رمضان میں اس کا ازالہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ حتی الامکان قرآن پاک میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ موبائل میں تلاوت کرنے سے حتی الامکان احتیاط کی جائے، بچا جائے۔ مجبوری میں پڑھ لیا جائے، سفر کی حالت ہے، کہیں اور موقع ایسا ہے کہ جہاں ہم فارغ بیٹھے ہیں اور قریب میں قرآن پاک نہیں ہے اور ہمیں تلاوت کرنی ہے اور کرنی چاہیے، تو اس وقت پھر مجبوری میں کر لیں، عام حالات میں اس کی عادت نہ ڈالے۔ تو یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو چوما جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے۔ یہ سب قرآن پاک کے آداب ہیں۔ بچے سے یہ ادب پورا کروایا جائے، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ قرآن پاک سن لیں۔ گھر کے افراد کو کہیں، جو گھر کے بچے پڑھے ہوئے ہیں، گھر کی خواتین پڑھی ہوئی ہیں، محرم خواتین، ان کو کہیں کہ بھئی مجھے قرآن سناؤ، اور قرآن ہاتھ میں لے، ایک قرآن اس خاتون کے ہاتھ میں ہو، ایک قرآن اپنے ہاتھ میں ہو، جو سپارہ وہ پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو وہ سپارہ ہم بھی کھول لیں اور وہ سنتے رہیں اور قرآن پاک کو دیکھتے رہیں۔ 2 گھنٹے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کے سننے میں گزرنے چاہیے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی موبائل پر قرآن سن لیں، چلو پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، سننے کا ثواب مل جائے گا۔ بھائی یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن پاک موبائل پر سننا ایسا ہی ہے جیسے موبائل پر 5000 کے نوٹ کا واٹس اپ کرنا۔ جیسے اس واٹس اپ کی 5000 کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو قرآن پاک جو یہ اس موبائل پر چلے گا اور کیسٹ پر چلے گا، اس کے سننے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بس وہ ایسی خوش فہمی ہے۔ اس لیے قرآن پاک باقاعدہ کسی سے سننا، جو پڑھنے والا ہے جس کو خود ثواب مل رہا ہے وہ پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ موبائل پڑھے گا تو موبائل تو ایک آواز ہے جو محفوظ کر لی گئی ہے، سیو کر لی گئی ہے، وہ اس آواز کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل وہ آواز تھوڑی ہے جو قاری نے پڑھی تھی، یہ تو اس آواز کو سیو کیا گیا ہے۔ اب یہ وہ قاری نہیں ہے، یہ قاری کی آواز ہے۔ تو قرآن قاری پڑھنے والے سے سننا، جو براہ راست پڑھ رہا ہو اور ہم سن رہے ہوں، اس کا ثواب ہے۔ تو یہ سننا معتبر ہوگا اور یہ سننا حقیقت میں عبادت بنے گا۔ تو بچے سے سنیں، بچی سے سنیں، گھر کی محرم خاتون سے سنیں، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے قرآن پاک سنیں، تاکہ قرآن پاک سننے کی عادت بنے۔ قرآن پاک جس طرح پڑھنا عبادت ہے، اسے سننا بھی عبادت ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی اور میں پڑھتا چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے گئے۔ ایک مقام پر میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور قرآن سن رہے تھے اور قرآن کا اثر لے رہے تھے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، وہ کیا حالت ہوگی جب ہم ہر جماعت کو ان کے رسولوں کے ساتھ لے کر آئیں گے، اور ہم آپ کو بھی آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے۔ یہ پوری آیت ہے سورہ نساء کی، جسے سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت فرمائی کہ جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا عبادت ہے، ایسے قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک کو پڑھا ہے، ایسے سنا بھی ہے۔ تو سننا بھی مستقل عبادت ہے۔ اس لیے گھر میں قرآن پاک وہ لوگ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سننے کا اہتمام کریں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھر میں رمضان کے اندر قرآن کی ایک بہار ہو، بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، سب
قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے ہوں اور ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کہے میرے 5 سپارے ہو گئے، کہ 10 سپارے ہو گئے، کہتے 12 سپارے ہو گئے، ایک دوسرے میں آگے بڑھنے کی ایک حرص ہو، ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن پاک کا عادی بنا دیا، قرآن پاک کا ان کو ذوق شوق پیدا کر دیا ان کے دلوں میں، اور رمضان میں موقع ہے تو پھر یہ سارا سال قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن کے قریب رہیں گے۔ آج ساری دنیا کا باطل یہ محنت کر رہا ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، اور ایسی باتیں میڈیا پر شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ خالی طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے کہ اسے پڑھا جائے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے ہے، خالی طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہتے ہیں بات بڑی معقول ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی کی سب سے پہلی بعثت کا ایک مقصد قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تو نبی تو تلاوت کریں، اور اللہ فرمائیں کہ نبی کی بعثت کا مقصد تلاوت ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اور پھر یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تلاوت قرآن، پھر قرآن کے معنی کی تفہیم یہ دوسرے نمبر پر ہے، حکمت کی تعلیم یہ تیسرے نمبر پر ہے، یزکیہم ان کا تزکیہ کریں یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ 4 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بتائے گئے، جس میں سب سے پہلے یتلو علیہم آیات، اور 21ویں پارے کا تو آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلاوت کیجئے، اے نبی آپ تلاوت فرمائیے ان احکامات کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو تلاوت کا حکم اللہ اپنے حبیب کو دے رہے ہیں، اور آج یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں میڈیا پر کہ بھئی یہ خالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ اس قرآن سے ہٹ جائے۔ یہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو سمجھنا بھی چھوڑ دیں گے، یہ تلاوت چھوڑ دیں گے تو عمل بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ باطل کی سازش ہے کہ ان کو تلاوت سے دور کر دیا جائے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے آج سے 20 سال پہلے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو اس گھر میں رحمتیں برستی تھیں۔ جب رحمتیں برستی تھیں تو دلوں میں محبت ہوتی تھی، دلوں میں جوڑ ہوتا تھا، دلوں میں پیار ہوتا تھا، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے جذبے تھے۔ یہ کس کی برکت سے تھے؟ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے تھے۔ ہر بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، مرد سب قرآن کی تلاوت صبح صبح اٹھ کے کرتے تھے۔ تو دیکھیے کیسی برکتیں تھیں، کیسی رحمتیں تھیں، اور آج وہ سب ختم ہو گئی۔ تو آج دیکھ لیجئے بھائی بھائی سے لڑنے میں لگا ہوا ہے، ماں بیٹی سے مکان چھین رہی ہے، باپ بیٹی سے مکان چھین رہا ہے۔ یعنی جو باپ بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہو وہ باپ بیٹی سے مکان چھین رہا ہے۔ بتاؤ کیوں؟ کہ گھروں میں یہ رحمتوں اور برکتوں والا عمل ختم ہو گیا۔ تو رمضان کی برکت سے اس کو پھر زندہ کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام ہو، خوب اہتمام، تھوڑا اہتمام نہیں، بہت زیادہ اہتمام ہو۔ ہر گھر میں خوب تلاوت ہو، کثرت سے تلاوت ہو، بچے بھی تلاوت کریں، بڑے بھی تلاوت کریں، ہر ایک تلاوت میں لگا ہوا ہو، تاکہ ایک بہار آ جائے ہر گھر میں، امت مسلمہ کا ہر گھر قرآن کے نور سے منور ہو جائے، اور پھر اللہ کی رحمتیں گھر میں اتریں، برسیں، پھر آگے عمل کے دروازے خود بخود کھلیں گے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھنا ہے اور قرآن کے قریب آنا ہے۔ تو بہرحال بات چلی روزے کے اعتبار سے کہ آنکھوں کی روزے کو نافذ کرنا ہے، روزے کو نافذ کرنا ہے آنکھوں پر۔ تو آنکھوں کے لیے جہاں دیکھنے کا حکم ہے اس کو دیکھنا ہے، تو قرآن پاک کو دیکھنا ہے، اور قرآن پاک کو حقیقت میں اس کتاب کی شکل میں دیکھنا ہے، اور اس پر کثرت سے نگاہ رکھنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں ان کی بینائی وہ متاثر نہیں ہوتی بڑھاپے میں۔
تو ہم نے ایسے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے جو تلاوت کے عاشق تھے، تو 80 سال کے بوڑھے ہو گئے تھے، چشمہ نہیں تھا ان کا، قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے، اس سے بینائی کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نظر میں نور بڑھا دیتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھا دیتے ہیں۔ تو کثرت سے تلاوت ہو، خصوصاً رمضان میں، تو آنکھوں کا روزہ یہی ہے کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں نگاہ کو نہ اٹھایا جائے، اور جہاں حکم دیا ہے وہاں نگاہ کو رکھا جائے۔ لہٰذا نہ محرم کو نہ دیکھا جائے، نہ محرم سے احتیاط کی جائے، اور قرآن پاک میں نگاہ کو خوب لگایا جائے، اور چلتے پھرتے نگاہوں کو جھکانے کی عادت ہو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، پست رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ یہ نظروں کی حفاظت کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مستقل خطاب فرمایا، عورتوں سے مستقل خطاب فرمایا۔ قرآن میں نماز کا حکم آیا تو مردوں عورتوں کو اکٹھا حکم آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مرد بھی قائم کریں، عورتیں بھی قائم کریں۔ آتوا الزکوٰۃ، مرد بھی زکوٰۃ ادا کریں، عورتیں بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، مرد پائیں مرد روزہ رکھیں، عورتیں رمضان کا مہینہ پائیں تو عورتیں بھی روزہ رکھیں۔ سارے احکامات اکٹھے دیے گئے مردوں عورتوں کو، خطاب مردوں سے کیا گیا، ضمناً عورتیں اس میں آ گئیں۔ مگر جب نظروں کی حفاظت کا مسئلہ آیا اور نظروں کی حفاظت کے حکم آیا تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی خواتین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو مستقل الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کے اثرات فوراً دل پر پڑتے ہیں، اور یہ دل کی ساری دنیا کو برباد کر دیتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت دل کو منور کر دیتی ہے، اور نگاہ کی بے احتیاطی دل کو ویران اور برباد کر دیتی ہے، سارے دل کے انوار کو ختم کر دیتی ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل اور بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔